اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم عورتوں کو طلاق دے دے تو ان کا پروردگار بہت جلدی تمہارے بدلے ان کو تم سے اچھی بیویاں دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی ڈرا رہے کیا اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم عورتوں کو طلاق دے دے تو ان کا پروردگار بہت جلد، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور تمام مخلوقات کا پیغمبر ہے، تمام مخلوقات کا اللہ ہے، وہ اگر تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم عورتوں کو طلاق دے دے تو ان کا پروردگار یعنی اللہ تعالیٰ بہت جلدی تمہارے بدلے میں ان کو تم سے اچھی بیویاں دے دے گا، جو اسلام والیاں، ایمان والیاں، فرمانبرداری کرنے والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت کرنے والیاں، روزہ رکھنے والیاں ہوں گی، کچھ بیوہ اور کچھ کنواریاں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات بتلا دی، اگر تم ایسا حرکت کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے بدلے میں ایسے بیویاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ وہ کیسے بیویاں ہیں؟ اچھی بیویاں دے دے گا، جو اسلام والیاں، ایمان والیاں، فرمانبرداری کرنے والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت کرنے والیاں، روزہ رکھنے والیاں ہوں گی، کچھ بیوہ اور کچھ کنواریاں۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بولتے ہیں اے ایمان والو، تم اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ سے، اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن اور سوخت آدمی اور پتھر ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اے مسلمانوں، اے مومنوں، تم اپنے کو، اپنے گھر والوں کو دوزخ سے، اس آگ سے بچاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے پہلا تو اپنے گھر والوں کو ڈراؤ، اس کے بعد میں اپنے محلے والوں کو ڈراؤ، اس کے بعد میں اپنے گھر والوں کو ڈراؤ، اور اس کے گھر میں کوئی عبادت نہیں کرتا ہے، وہ باہر جا کے بیانیں کرتا ہے تو بات الگ ہے۔ تو اس بات میں نہیں آنا چاہیے مجھے کو، اللہ مغفر لی، یہاں پر کیا وہی بات بتانا ہے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تو غلط بات آ گئی تو اللہ مجھے معاف فرمائے۔ اے ایمان والو، تم اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی اس آگ سے بچاؤ، یعنی آگ کا عذاب سے ڈر دلاؤ، اور جنت کا میوے کی طرف ان کو راستہ دکھلاؤ تاکہ عبادت کرے، جس کا ایندھن اور سوخت آدمی اور پتھر ہے۔ اس کا ایندھن کیا ہے؟ آدمی اور جن اور پتھر ہے۔ پتھر گرم ہونے کے بعد میں کیا ہوتا ہے؟ پھٹ جاتا ہے اور بھی زیادہ گرم ہو جاتا ہے، اور انسان بھی اس کے اندر جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ پھر انسان کو اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا فرماتے تھے، پھر ویسا ہی جل کر رہ جاتا ہے۔ اس طریقے سے عذاب عذاب ہوتے رہے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بولتے تم اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن اور سوخت آدمی اور پتھر ہے، جس پر تند ہوا اور مضبوط فرشتے متعین ہے، جو اللہ کے ذرا نافرمانی نہیں کرتے۔ دیکھو اے ایمان والو، تم اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن اور سوخت آدمی اور پتھر ہے، جس پر تند خواہ اور مضبوط فرشتے مطمئن ہے۔ جہنم میں کیا ہے؟ اللہ کے فرشتے ہیں، ان کو آگ جلاتی نہیں، اور آپ لوگوں کو وہ سزا دیتے ہیں آگ کی، جو خدا کے ذرا نافرمانی نہیں کرتے کسی بات میں، جو ان کو حکم دیتا ہے اور جو کچھ ان کو حکم دیتا ہے اس کو فوراً بجا لاتے ہیں۔ وہ فرشتے وہ حکم کو بجا لاتے ہیں، جہنم کی آگ کو جس طریقے سے اللہ نے بول دیا اس طریقے سے وہ عمل کرتے ہیں۔ اور کافروں کو دوزخ میں داخل کرتے وقت ان سے کہا جائے گا کہ کافروں، تم عذر و معذرت مت کرو۔ جو دنیا میں کافر لوگ کافرانہ زندگی گزار رہے تھے اور قرآن پڑھ کر ان کو سنایا جا رہا تھا، 5 وقت مؤذن اذان دے رہا تھا، یہ کافر لوگ اپنے ضد پر آکڑے رہ گئے۔ جتنے بھی جو فرقے ہیں، 4000 سے بھی زیادہ فرقے ہیں، تو کیا ہے وہ ایک دین عند الدین عند اللہ الاسلام۔ قرآن کیا بولتا ہے؟ یہ دنیا میں دین ہے تو اسلامی ہے، تو اسلام کی طرف رجوع کرو، ورنہ تم
काफिर हो जाएंगे। उस टाइम पर और काफिरों को दोजख में दाखिल करते वक्त तो फरिश्ते उनसे कहेगा कि उस काफिरों, अरे काफिरों, तुम आज माजरत मत करो, मुझे माफ़ करो, मुझे माफ़ करो, इस तरीके से माजरत मत करो। क्योंकि बेसूद है ये, तुम माफ़ी मांगना कोई मतलब नहीं, क्योंकि दुनिया में तुम अंधा भर के ज़िंदगी गुजार रहा था, आज उसका सज़ा तुमको चखना पड़ेगा। तो माजरत मत करो कि बेसूद है, बस तुमको तो इसी का सज़ा मिल रही है जो को तुम दुनिया में किया करते थे। इसलिए बोलते हैं कि कमा 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 करके जोरू बच्चे को लिए मत बनाओ, आगे ज़खीरा के तौर पर तुम्हें काम आने वाले चीज़ आगे भेज दो। नेक काम करो, कुरान की तिलावत करो, नमाज रखो, रोज़ा रखो, जिक्र करो, यानी अगर तुम्हारे पास पैसा है तो सदका करो। जो सदका करता है वो अल्लाह को कर्ज दे रहा है, अल्लाह ताला उसको बढ़ाकर कई गुना ज़्यादा करके उसको सवाब देंगे। ये अल्लाह ने अपने कुरान में वादा के तौर पर बताया है। तो क्या दुनिया में क्या करते थे, दुनिया में ऐसे काम करते थे, इसका वबाल चको। तो इसलिए बोल रहा है कि अच्छे काम करो दुनिया में, अगर अच्छा काम नहीं कर सकता है तो बुरा काम भी मत करो। ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह के आगे सच्ची तौबा करो। अल्लाह ताला बोलते हैं मुसलमानों को जो ईमान लाए उनको बोलते हैं अल्लाह के सामने सच्ची तौबा करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। तौबा का समरा फरमाते हैं कि उम्मीद यानी वादा है कि तुम्हारा रब अल्लाह ताला इस तौबा के बदौलत तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा और तुमको जन्नत के ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें जारी होंगी। देखो तौबा करने के वजह से इतना दौलत उसको मिलता है, इतना दौलत उसको मिलता है। क्या है?